گا. تو اس کے میں نے 2 حصے کیے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ رسول اور نبی کیوں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں زیادہ آیات ہیں. اور دوسرا حصہ ہے کہ رسول اور نبی کب آتے ہیں. تو کیوں آتے ہیں اور کب آتے ہیں, یہ ہم نے ایک تو وجوہات بتانی ہے کہ انبیاء آتے کب ہیں, اور ایک وہ زمانہ بتانا ہے کہ جب وہ آتے ہیں. یہ دونوں اس میں ہیں. تو سب سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہیں. جیسے کہ ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ ہم ایک نمبر زیادہ گنتے ہیں بسم اللہ کی وجہ سے, تو ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کے پاس 213 ہوگی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کان الناس امۃ واحدہ, کہ لوگ جو تھے وہ ایک امت واحدہ تھے. جیسے میں نے ابھی بتایا نا امت کا مطلب. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, تو اللہ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وانزل معہم الکتاب بالحق, اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب جو تھی وہ نازل کی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو پہلی جو بات ہے, جو پہلا جو اصول ہے کہ انبیاء آتے کیوں ہیں, تو وہ ہے ان کے اختلافات میں فیصلہ کرنے. ٹھیک ہے. حکم بن کر. ٹھیک ہے. تو اردو میں ایک لفظ حکم ہے, اس کا مطلب ہے آرڈر, اور ایک ہے حکم. ایک ہے کی پیش کے ساتھ ہے, ایک ہے کی زبر کے ساتھ ہے. حکم, حکم اور حکم. حکم کا مطلب ہے آرڈر, حکم کا مطلب ہے جج. ٹھیک ہے. آربیٹریٹر یا آربائٹر یا آربیٹریٹر, وہ ایک ہی معنی ہے اس کا. تو پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکم بن کر آتے ہیں اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے. دوسرا جو اصول ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے. جی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جی. رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اظہار دین کریں, یعنی غلبہ دین کریں. اب اظہار اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپریس کرنا. جی. کسی چیز کو بیان کرنا. جی آپ نے اس کا اظہار کیا, یعنی آپ نے اس کو بیان کر دیا. لیکن عربی زبان میں اظہار کا مطلب ہوتا ہے غلبہ. ظاہرہ چونکہ کمر کو کہتے ہیں اور کمر کے اوپر چیز اٹھائی جاتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ غلبہ پانا ظاہرہ کا مطلب ہے. اور لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے. تو رسول کے آنے کا دوسرا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا. یہی آیت پھر سورہ فتح میں بھی ہے اسی طرح سے, اور یہی جو آیت ہے وہ پھر سورہ صف میں بھی ہے. اس کے اینڈنگز مختلف ہیں. ایک جگہ فرمایا, 2 جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اور ایک جگہ فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. تیسری آیت جو میں نے اس کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ توحید کے قیام کے لیے آتے ہیں. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان لبشر, کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوت, کہ خدا تو اس کو کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے. ثم یقول للناس, پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ. ولیکن, اور لیکن, کونوا ربانیین, تم ربانی بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, اس لیے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. ولا یامرکم, اور وہ تم کو اس بات کا حکم کبھی بھی نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباب بنا لو, یعنی اللہ کے علاوہ رب بنا لو. یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا وہ تم کو تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کی تعلیم دے گا؟ تو یہ دیکھیں کتنی واضح آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد, یعنی مسلمان ہونے کے بعد ایک رسول آ رہا ہے, یعنی یہ مسلمان ہیں
اور ان میں ایک رسول آ رہا ہے اور ان کو یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، اور نہ یہ کہے گا کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو تم رب بنا لو، بلکہ وہ کیا کہے گا، ولیکن کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ تو یہ ایک اور وجہ ہے رسولوں کے آنے کی، کیوں آتے ہیں؟ توحید کے قیام کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم پیغمبر نہیں بھیجتے، وَمَا نُرْسِلُ، اور ہم نہیں بھیجتے، المرسلین، رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ وہ بشارت دینے والے ہوں اور وہ ڈرانے والے ہوں۔ جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، مبشر اور منذر بنانے والے، بن کے آنے والے۔ تو رسول اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتا ہے، یعنی وہ بشارت دیتے ہیں اور وہ ڈراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول جو ہیں وہ لوگوں کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب لوگ سرکش ہو جاتے ہیں تو ان کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خدا نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الا ان تزكى، اس کو کہو کہ تم، وہ اگر ہم عام زبان میں کہتے بندہ باننا ہے کہ نہیں، فقل هل لك الا ان تزكى، اس کو پوچھو کہ کیا تم نے پاکیزگی اختیار کرنی کہ نہیں کرنی، واهديك الى ربك فتخشى، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں تاکہ تو ڈرے۔ تو یہ ایک اور کام ہے لوگوں کی سرکشی دور کرنے کے لیے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو۔ تو ایک یہ کام ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور طاغوت سے بچنے کا حکم دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اور کام جس کے لیے رسول آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی ملے ہیں۔ اور میں اس میں ہمیشہ جب بھی میں یہ آج بیان کرتا ہوں تو اس میں میں یہ ضرور بیان کرتا ہوں کہ لفظ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت استعمال فرمایا، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکال لیں، تاکہ تو نکال لے لوگوں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اب ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر یہ آیت اس طرح سے ہوتی، کتاب انزلناہ الیک لیخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ یہ کتاب لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی کتاب نہیں نکال سکتی جب تک رسول ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں اپنے تمام غیر احمدی سامعین جتنے بھائی ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولوی نے آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جی کتاب ہمارے پاس ہے، اکمل دین ہے۔ آپ کو کیا پتہ الیوم اکملت لکم دینکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ آپ کو الیوم کا مطلب پتہ ہے، نہ اکمل کا مطلب پتہ ہے، نہ اکمل اور اتمام میں جو فرق ہے وہ پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ نعمت جس کا ذکر ہے وہ کیا نعمت ہے، وہ کون سی نعمت ہے۔ نعمتیں تو بہت سی ہیں نا جی، لیکن کون سی نعمت ہے جس کا اتمام یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے مولوی سے سنا، مولوی نے آپ کو بتا دیا، آپ بس دوڑ پڑے اور یہ کہنے کہ جی الیوم اکملت لکم دینکم، دین اکمل ہو گیا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کی ہے، مولوی کی ہے، ایگزیکٹلی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو نقطے ہیں جس کو اوپر رکھا ہے، اگر وہ نیچے ہوتے تو پھر مضمون سارے کا سارا یخرج سے بالکل اور ہو جاتا ہے، یخرج، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب نکال لے۔ پھر آپ یہ آیت ہمارے سامنے پیش کرتے اور کہتے دیکھو جی تم بڑا قرآن کرتے ہو،
خدا کہتا ہے کتاب نکالے گی، نبی نہیں نکال سکتا. نبی ہے یا نہیں ہے وی ڈونٹ کیئر، اس لیے کہ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتاب کی ضرورت ہے، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، صحیح سالم محفوظ موجود ہے، اس میں شوشہ بھر بھی کو تبدیلی نہیں ہوئی. خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. وہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ذکر کو اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تو کتاب محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک لیخرج الناس، تاکہ یہ نکالے. جس کو تھوڑی سی عربی گرامر آتی ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ یہ جو یا ہے یہ جو صیغہ غائب ہے مذکر کا اس کے لیے ہے کہ وہ نکال، تاکہ وہ نکالے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، تخرج، مخاطب کا صیغہ، تاکہ تم نکالو. کتاب نے نہیں نکالنا، کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ آپ نکالیں. تو استاد اور کتاب لازم و ملزوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کتاب پہلی دفعہ نازل ہوئی ہو یا پہلے نازل ہو چکی ہے اور اس کی مدد سے پھر جو ہے وہ نبی جس سے پہلے نبی کے اوپر وہ کتاب نازل ہو چکی ہے، لیکن وہ اسی کتاب کو استعمال کر کے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک، آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف. تو ایک یہ کام ہے ظلمات سے نکال کر نور میں لانا، یہ بھی رسول کا کام ہے. کتاب کی مدد سے، کتاب نہیں نکالتی. کتاب نکال سکتی ہوتی تو 14 سال سے مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، وہ کبھی بھی پستی کا زوال کا شکار نہ ہوتے. اس سے پہلے بھی کتاب تھی لوگوں کے پاس، ان کے پاس تھی نا جی، وہ بھی اس نے کیا کیا. ہاں بالکل، پھر اس کتاب کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں. سورہ ابراہیم میں ہی ہے، یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت تھی بسم اللہ کے بعد. تو 6 نمبر آیت میں بھی خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ کو بہت سے نشانات دے کر بھیجا تاکہ تم اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے. تو یہاں بھی موسیٰ نے نکالنا ہے. پھر سورہ الحدید کی 10 نمبر آیت میں خدا فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب دیکھیں یہاں پہ تخرجہ نہیں ہے، یخرجہ ہے، لیکن اب یہاں پہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس بندے کی طرف. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے اور نازل کرے گا اپنے ایک بندے کے اوپر آیات بینات، کھلی کھلی نشانیاں، تاکہ لے یخرجکم، تاکہ وہ تم کو نکالے، وہ بندہ. جی، کیونکہ آیات بینات تو جمع کا صیغہ ہے. جی، تو یہاں پہ عبد ہی جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ عبد جو ہے جس کے اوپر آیات بینات نازل کی گئی ہیں وہ تم کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف. پھر ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ رسول کیوں آتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور مبعوث کر ان میں رسولاً ایک عظیم رسول، منہم انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ ہے کام رسول کا. اگر یہ کام مولوی کر سکتا یا کوئی بھی عام شخص کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ دعا کر رہے ہیں وہ یہ نہ کہتے کہ رسول مبعوث کر جو یہ تینوں کام کرے، کیونکہ یہ تو کام کوئی بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ رسول کر سکتا ہے اس لیے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا کی، ربنا
وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، جو یہ تینوں کام کرے. اور پھر اسی کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے رسول بھیجا تم میں، رسولا کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول، ایک عظیم شان رسول، منکم جو تم میں سے ہی تھا، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ نفس کرے، ویعلمکم الکتاب والحکمت تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تم کو وہ سکھائے جو تمہیں پہلے جس کا علم نہیں تھا، جو تم نے پہلے نہیں سیکھا ہوا تھا. اور پھر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی سورہ جمعہ کے اندر. تو رسولوں کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ تلاوت آیات کریں، تزکیہ نفس کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. پھر ایک اور جو کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ ہے کہ جو قوم روحانی طور پر مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے بھی رسول بھیجے جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تم کو پکاریں تاکہ وہ تم کو زندہ کر دے. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا؟ آپ چٹکیں لیتے ساتھ ساتھ. نہیں، یہ تو ہر رسول کے لیے، ہر رسول کے لیے کہ جب بھی رسول آئے تو وہ جب پکارے تو پھر ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دینا چاہیے تاکہ وہ تم کو زندہ کر دے. تو ایک کام یہ ہے، یعنی روحانی طور پر مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے. پھر ایک اور جو کام اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خبیث اور طیب میں تمیز باقی نہیں رہتی. خبیث بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، طیب بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، تو پتہ کیسے چلے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جس پہ تم ہو، جس پہ یہ مومنین ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں ترک نہیں کرے گا، ان کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، کہ خبیث اور طیب میں تمیز نہ کر دے، ان کو الگ الگ نہ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سب کو غیب پر مطلع کر دے، کیونکہ غیب جو ہے، جو ایمان ہے جی اس کا تعلق غیب سے ہے. جی میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، آپ بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے. کسی کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ مومن ہے یا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خدا کا رسول ہو اور اس کو اللہ خود بتا دے. ٹھیک ہے. کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عراب آتے ہیں تمہارے پاس، بدو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایمان لیا، ان سے کوئی ایمان نہیں، لَقُولُوا أَسْلَمْنَا، ہم صرف ابھی مسلمان ہوئے ہیں. جی. وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، دل ابھی تمہارے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا. وہ اسی لیے انصر صاحب کچھ ہمارے دوست ہیں وہ صرف اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، باقیوں کو نہیں کہتے. ہاں بالکل. اور وہ پھر وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی پھر ان کو مومن ہی کہیں. جی. حالانکہ مومن کون ہے یا خدا جانتا ہے یا وہ شخص خود جانتا ہے. بالکل. اور اللہ کا رسول بھی اس وقت جانتا ہے جب خدا بتا دے. جی. یہ نہیں کہ ہر ایک کے متعلق فیصلہ کرتا پھر رسول بھی کہ تم مومن نہیں ہو جب تک کہ خدا نہ اس کو بتائے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حالت پہ چھوڑ دے جس پہ تم ہو، یہاں تک کہ خبیث اور طیب میں تمیز نہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بھی خبیث بھی کہتے ہیں مومن ہے، طیب بھی کہتے ہیں مومن ہے، تو کیسے پتہ چلے؟ اور چونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ تو ہے غیب کے ساتھ اور دل کے ساتھ ہے، تو خدا فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع نہیں کرے گا کہ تم فیصلہ کرتے پھرو کہ جی ہماری اسمبلی نے 74 میں فیصلہ کر دیا کہ تم تو مومن ہو ہی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم غیب کا علم رکھتے ہو؟ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا کیسے؟ یہ جو خبیث و طیب میں تمیز ہوگی پھر یہ ہوگی کیسے؟ جب ہمیں غیب کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے؟ تو خدا فرماتا ہے کہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ اپنے رسولوں میں سے کسی ایک کو چن لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جو ہوگا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ طیب ہے، اور جو اس کی پیروی نہیں کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، وہ خبیث ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو ایک یہ کام جو ہے وہ رسول کا بتایا کہ ایک ایسا وقت ہوگا جب مومن بھی کہے گا، خبیث بھی کہے گا میں مومن ہوں، طیب بھی کہے گا میں مومن ہوں، اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے میں مومن ہوں تو آپ کہیں نہیں تم تو مومن نہیں ہو. ایک شخص کو آپ کہیں یا کوئی دوسرا اس کے حق میں فتویٰ لگائیں یا اس کے خلاف فتویٰ لگائیں، یعنی آپ کسی کو برانڈ نہیں کر سکتے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. وہ جیسے انہوں نے وہ روایت بنائی ہے نا ایک کہ آخر زمانے میں ایک دابۃ الارض نکلے گا جی، اور اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان کی علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. تو جو موسیٰ کے عصا سے ضرب لگائے گا وہ کافر ہوگا، اور جو اس کو سلیمان کی انگوٹھی سے لگائے گا وہ مومن ہوگا، اور وائس ورسا. تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا، اور پھر جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے کافر اور اے مومن. یہ لکھا نا آپ نے پڑھی حدیث. تو یہ اس قرآن کی اطاعت کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دابۃ الارض نکلے گا اور وہی ایسے کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کرے گا کیا؟ اللہ اپنے رسولوں میں سے کسی ایک کو چن لے گا، اور پھر جو اس پر ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو وہ طیب مومن ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ خبیث ہے، تو مومن ہو نہیں سکتا وہ. تو ایک کام رسولوں کے آنے کا یہ ہوتا ہے، اس لیے وہ آتے ہیں. پھر ایک اور کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کوئی فون وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہم نے ابھی اناؤنس ہی نہیں کیا، فون نمبرز بتائے نہیں ہیں. اچھا